السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز ود طیب۔ امید کرتا ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نیو آئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سٹوری کو اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ آج کی سٹوری ہمیں شہزاد خان نے شیئر کی ہے، جن کا تعلق کراچی سے ہے، تو چلیں یہ سٹوری انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام شہزاد خان ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ یہ واقعہ جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ ہم 3 دوستوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ ہم 3 دوست یعنی توحید، ارسلان اور میں کالج کے ٹائم کے دوست تھے، اور ہم تینوں کو ہانٹڈ پلیس میں جانے کا بہت شوق تھا، یعنی کہ جن جگہ پر ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پر کوئی اثرات ہیں، ہم تینوں وہاں اکثر جایا کرتے تھے۔ لیکن اس ایکسپیرینس نے ہمارا یہ سب شوق ختم کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ یا ایسا معاملہ پیش نہیں آیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے پیپر ختم ہوئے اور کافی ٹائم سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ایک روز مجھے توحید کی کال آئی۔ ہم دونوں نے آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر اس نے مجھے باتوں باتوں میں بتایا کہ اس نے سنا ہے کہ صوبہ بلوچستان کے ایک علاقے میں ایک واقع چھوٹی سی بستی اپوزئی سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پراسرار جنگل ہے، جہاں پر بہت گھنے گھنے درخت موجود ہیں، اور اسی جنگل کے درمیان کچھ کھنڈرات موجود ہیں، اور وہ عمارتیں تقریباً 8 کنال رقبے پر پھیلی ہوئی ہیں۔ اب کسی کو صحیح نہیں پتا کہ وہ عمارتیں کس نے اس جنگل کے درمیان میں بنائیں اور وہ کب ان کھنڈرات میں تبدیل ہو گئیں۔ اور اس نے مزید بتایا کہ وہ کھنڈرات ان بھوت پریت اور ایسے جنات وغیرہ کے معاملے پر بہت مشہور ہے، یعنی کوئی بھی ان کھنڈرات کی طرف نہیں جاتا۔ توحید نے کہا کہ کیوں نہ ہم یہاں جا کر دیکھیں۔ میں نے کہا کہ ارسلان سے مشورہ کرو، تو توحید نے کہا کہ ارسلان تیار ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ میری طرف سے پروگرام ڈن ہے، مزید کل اکٹھے بیٹھ کر وہاں جانے کا پلان ترتیب دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد فون رکھ دیا۔ اگلے روز اکٹھے مل کر ہم نے دن ڈیسائیڈ کیا، اور ہم بدھ کی صبح جعفر ایکسپریس کے ذریعے ہم تینوں دوست کوئٹہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کوئٹہ پہنچتے پہنچتے ہمیں رات ہو گئی تھی۔ ہم نے وہاں ایک ہوٹل تلاش کیا اور اس میں رات رکنے کے لیے ایک روم بک کروا لیا۔ ہم لوگوں نے رات کا کھانا کھایا اور روم میں سونے کے لیے چلے گئے، کیونکہ ہم اس جنگلات کی طرف صبح کے وقت جانا چاہتے تھے۔ صبح نیند سے بیدار ہو کر ہم سب نہا دھو کر ہوٹل کی لوبی میں پہنچ گئے اور ناشتے کا آرڈر کر دیا۔ 20 منٹ کے بعد ہم سب ناشتے سے فارغ ہو کر ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ کچھ دیر شہر میں موٹر گشت کرنے کے بعد ہم نے ایک ٹیکسی والے کو اس بستی کی طرف جانے کا پوچھا، لیکن ٹیکسی والے نے ہمیں ایسی عجیب نظر سے دیکھا۔ میں نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ جی صاحب، آپ ہمیں اس بستی کی طرف لے جائیں گے؟ لیکن اس ٹیکسی ڈرائیور نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ میں نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ ایسا کیا ہے اس بستی میں، تو انہوں نے مجھے بس اتنا کہا کہ جب آپ لوگ وہاں جاؤ گے تو آپ لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ ابھی میں انہی کی باتوں میں گم تھا کہ توحید نے مجھے کہا کہ کس فضول بحث میں پڑ گئے ہو۔ پھر ہم تھوڑا آگے گئے اور ایک اور ٹیکسی میں بیٹھ کر اس بستی کی طرف چل پڑے۔ ایک اور بات جو مجھے بہت عجیب لگی کہ جب ہم دوسری ٹیکسی میں بیٹھے تو وہ ڈرائیور بھی ہمیں اس بستی سے آدھا کلومیٹر دور چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ ہم پھر پیدل پیدل ہی اس بستی کی طرف چل پڑے، کیونکہ ہمیں وہاں کوئی گاڑی وغیرہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی جس سے ہم لفٹ وغیرہ لیتے۔ 15 یا 20 منٹ ہم پیدل چلے ہوں گے، ہم اس بستی میں داخل ہو گئے۔ ابھی ہم بستی کا جائزہ لے رہے تھے کہ مجھے ایک دکان نظر آئی۔ میں نے سوچا کہ اس دکان سے جا کر تھوڑا سامان وغیرہ لے لوں۔ میں اس دکان پر گیا تو وہاں ایک بوڑھی عورت تھی۔ میں نے ان سے کچھ کھانے کا سامان لیا اور پھر ان سے اس بستی میں موجود اس جنگل کے اندر جو کھنڈرات تھے اس کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو وہ بوڑھی عورت مجھے یوں عجیب نگاہ سے دیکھتی رہی، پھر مجھے کہا کہ تم ان کھنڈرات کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں بھی ان سے کچھ کہتا کہ اتنے میں حیدر وہاں آ گیا، اور حیدر نے کہا کہ ہم وہ کھنڈرات خریدنا چاہتے ہیں۔ بوڑھی عورت نے یکدم چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا ٹھیک ہے، اگر تم لوگ وہاں جا کر مرنا چاہتے ہو تو میں بخوشی تمہیں وہاں کا پتہ بتا دیتی ہوں۔ پھر انہوں نے ہمیں وہاں جانے کے تمام راستے تفصیل سے بتا دیے۔
میں نے ان سے کہا نہیں، یہ مذاق کر رہا ہے، ہم وہاں جا کر بس اس جگہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ان بوڑھی عورت نے مجھے کہا کہ وہ جگہ خوفناک جگہ ہے، یعنی وہاں پر بہت سارے ایسے معاملات پیش آئے ہیں، تو یہ اچھا ہی ہوگا کہ تم لوگ وہاں مت جاؤ۔ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر کچھ دیر اس بستی میں چہل قدمی کی۔ پھر ہم دوپہر کا کھانا کھا کر ٹیکسی پکڑ کر واپسی اپنے ہوٹل کی طرف آ گئے۔ ہم نے یہ پلان کیا کہ اگلی روز صبح ٹیکسی پکڑ کے ہم ڈائریکٹ اس جنگلات میں چلے جائیں گے جہاں وہ کھنڈرات موجود ہیں۔ اگلی روز صبح 9 بجے ہم سب ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر ہوٹل کا بل ادا کیا ہم نے، اور پھر ٹیکسی سٹینڈ کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے ٹیکسی والے سے بات کی کہ جو اپوزئی سے 2 کلومیٹر دور ایک جنگل ہے جہاں پر وہ کھنڈرات موجود ہے، ہمیں وہاں جانا ہے۔ پہلے تو ٹیکسی والے نے گھبرا کر انکار کر دیا، لیکن پھر جب ہم نے اسے منہ مانگا کرایہ دینے کا کہا تو وہ راضی ہو گیا۔ ہم سب اس ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ ٹیکسی شہر کی حدود سے نکل کر اس جنگل کی جانب دوڑتی چلی جا رہی تھی، اور ہم آپس میں انہی پرسرار کھنڈرات کے متعلق ہی بات چیت کر رہے تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے سامنے لگے ہوئے شیشے سے دیکھتے ہوئے کہا کہ صاحب لوگ آپ کدھر سے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا خان صاحب ہم کراچی سے آئے ہیں، اور ہمیں ایسی جگہیں دیکھنے کا بہت شوق ہے جن کے متعلق عجیب و غریب افواہیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہاں جن وغیرہ موجود ہیں یا کچھ ایسے عجیب معاملات وہاں پیش ہوتے ہیں۔ خان صاحب نے مجھے کہا کہ کیا آپ لوگوں کو جنات وغیرہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ ہمارا ایمان ہے کہ جنات اس دنیا میں موجود ہیں۔ ابھی میں کچھ اور خان صاحب سے کہتا، خان صاحب نے مجھے اتنا کہا کہ اللہ تم لوگوں کی حفاظت کرے، اور پھر خان صاحب چپ ہو کر ٹیکسی چلانے لگ گئے۔ جہاں ہم کل گئے تھے ٹیکسی اس بستی کے قریب سے گزر کر اب اس جنگل کی جانب جانے والے راستے پر دوڑ رہی تھی، اور یہ کوئی سڑک نہیں تھی بلکہ ایک کچا راستہ تھا جس پر صرف ایک گاڑی ہی چل سکتی تھی۔ خیر 10 سے 15 منٹ کے بعد وہ جنگل ہمیں دور سے ہی دکھائی دینے لگا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے جنگل کے قریب ٹیکسی روکی اور ہم سے کرایہ لیا، اور وہ واپسی شہر کی طرف چلے گیا۔ اب ہم 3 دوست اپنے سامان کے ساتھ اس بھیانک جنگل کے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آیت الکرسی کا ورد کرتے رہنا، اور پھر ہم سامنے موجود اس خوفناک جنگل کی طرف چل پڑے۔ اس وقت دن کے 11:30 بج رہے تھے اور موسم بھی بہت خوشگوار تھا۔ ہم اپنا سامان اپنے کندھوں پر اٹھائے ایک قطار کی صورت میں اس جنگل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ہماری معلومات کے مطابق وہ کھنڈرات جنگل کے بیچوں بیچ موجود تھے، اس لیے وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں تقریباً 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ جنگل کافی گھنا تھا اور اس میں بے شمار اقسام کے درخت بھی موجود تھے۔ ہم آپس میں بات چیت کرتے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ابھی ہم کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ اچانک ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے کچھ جنگلی جانور ہماری طرف بھاگتے ہوئے آ رہے ہوں۔ ان کی شکل کتوں جیسی تھی، لیکن ان کی جسامت دیکھ کر وہ کچھ اور ہی مخلوق لگ رہے تھے، کیونکہ ان کے قد خچر جتنے لمبے تھے۔ ابھی ہم تینوں کھڑے انہی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ اچانک ہماری طرف بھاگتے بھاگتے یکدم دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئے، اور ان کا وہاں نام و نشان تک نہیں رہا۔ ہم تینوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اچانک یہاں سے کیسے غائب ہو گئے، کیونکہ یہ ہمارا وہم تو نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ہم تینوں نے اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ ارسلان بہت زیادہ ڈر گیا تھا، اور ارسلان نے کہا کہ واقعی یہ جنگل ٹھیک نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم واپسی یہاں سے گھر کی طرف لوٹ جائیں۔ توحید نے کہا نہیں، اب ہم اتنا دور سے یہاں آئے ہیں، اور اب اللہ کا نام لے کر ہم ان کھنڈرات کو دیکھ کر ہی واپسی جائیں گے۔ پھر یہ سن کر میں نے بھی توحید کا ساتھ دیا اور ارسلان کو حوصلہ دیا کہ اللہ کا نام لے کر چلتے ہیں، اور ہم آیت الکرسی کا ورد کرتے کرتے اس کھنڈرات کی طرف چل پڑے۔ لیکن ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ اتنا خوفناک ہوگا۔ ہم تقریباً ابھی 15 سے 20 منٹ ہی چلے ہوں گے کہ ہمیں اس کھنڈرات کی عمارتیں نظر آنے لگ گئیں، اور ہم کچھ ہی دیر میں بالکل اس کھنڈرات کے سامنے آ گئے۔ کھنڈرات کی حالت دیکھ کر اس کے متعلق سنی ہوئی افواہیں سچ ہوتی نظر آ رہی تھیں، کیونکہ ان پر یوں نحوست چھائی ہوئی تھی جیسے صدیوں سے اس طرف کوئی نہ آیا ہو۔
کافی دیر تو ہم کھنڈرات کے باہر ہی کھڑے ہوئے اسے غور سے دیکھتے رہے، کیونکہ وہ باہر سے اتنا پرسرار لگ رہا تھا۔ پھر ہم نے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم کھنڈرات کے اندر داخل ہوئے۔ کھنڈرات اندر سے اور زیادہ بری حالت میں تھا۔ اس کی بوسیدہ حالت دیکھ کر ہماری طبیعت پر عجیب سی وحشت طاری ہونے لگی۔ ہر طرف مکڑی کے جالے بنے ہوئے تھے اور اندر اتنی گندگی ہو رہی تھی جیسے صدیوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ وہ کھنڈرات کافی بڑا تھا اور وہاں لائن سے کمرے تھے، جس سے یہ لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی ہوٹل رہا ہو، اور ان سب کمروں کی چھتیں گری ہوئی تھیں۔ ابھی ہم تینوں کھڑے ہوئے ان کمروں کا جائزہ ہی لے رہے تھے کہ اچانک کونے والے کمرے سے ایک زوردار چیخ کی آواز آئی، جیسے کسی نے عورت کو اذیت ناک طریقے سے مارا ہو۔ وہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ ہم تینوں ڈر گئے، اور کچھ ہی سیکنڈ میں وہ آواز اس آخری والے کمرے سے ہوتے ہوئے ڈائریکٹ ہمارے سامنے والے کمرے سے آنے لگی، جو کہ ٹھیک بالکل ہمارے سامنے تھا، اور کچھ ہی سیکنڈ میں آواز وہ بالکل خاموشی میں بدل گئی۔ ہم تینوں نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا، اور اب جس کمرے سے وہ آواز آخری بار آئی تھی وہ بالکل ہمارے سامنے تھا، لیکن وہ کمرہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم تینوں اس وقت بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ ارسلان نے کہا کہ اب ہمیں اس عمارت سے نکل جانا چاہیے، تو ہم تینوں اس عمارت سے باہر نکلے اور اس کی بیک سائڈ والی عمارت میں گئے۔ ہم تینوں بہت زیادہ ڈر گئے تھے، لیکن ہم نے اللہ کا نام لیا اور ہمت کر کے اس کی بیک سائڈ والی عمارت میں چلے گئے۔ اس کی جو بیک سائڈ والی عمارت تھی اس کا بھی حال بہت زیادہ برا ہوا تھا، یعنی اس کی بھی چھت نیچے گری ہوئی تھی، لیکن وہ اس میں کچھ ایک بڑا سا ہال ٹائپ کا بنا ہوا تھا۔ ابھی ہم اس ہال کا جائزہ ہی لے رہے تھے کہ اتنے میں توحید نے کہا کہ وہ دیکھو سامنے کوئی شخص کھڑا ہوا ہے۔ ہم نے اس طرف دیکھا تو وہاں کافی مکڑی کے جالے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی وہاں کوئی کھڑا ہوا ہے، لیکن ہمیں اس کی شکل صحیح نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہمیں کافی تجسس ہوا کہ یہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم انہی سوچوں میں تھے کہ اچانک اس ہال کے اندر سے عورتوں کی رونے کی آوازیں آنے لگیں، اور وہ اتنی دردناک طریقے سے جیسے کسی کی میت پر رو رہی ہوں۔ ہم تینوں وہاں سے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جتنا جلدی ہو سکے ان کھنڈرات سے نکلے اور سیدھا جنگل کے باہر نکل گئے۔ ہم تینوں کو یقین ہو گیا تھا کہ واقعی یہ کھنڈرات پرسرار ہیں۔ ہم ان جنگلات سے باہر نکل آئے، لیکن ہمیں وہاں کوئی ٹیکسی نہیں مل رہی تھی۔ ہم جیسے تیسے کر کے شہر کی طرف پہنچے اور وہاں سے ٹیکسی کرا کے سیدھا ٹرین اسٹیشن کی طرف آ گئے۔ ہم ٹرین کروا کے سیدھا کراچی واپسی اپنے گھر کی طرف آ گئے، لیکن جب میں گھر پہنچا تو مجھے اسی رات تیز بخار ہو گیا، اور جب میری بات اپنے باقی دو دوستوں سے ہوئی تو ان کا بھی یہی حال تھا۔ میرا بخار مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے کافی جگہ علاج بھی کروایا، اور پھر ایک جگہ روحانی علاج کروایا، تو پھر کچھ ٹائم بعد میری طبیعت میں بہتری آنے لگی۔ ہم تینوں دوست اس کے بعد پھر کبھی ایسی جگہ پر نہیں گئے، لیکن یہ واقعہ ہم تینوں کے لیے ناقابل فراموش بن چکا ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ واقعہ میں آپ سے شیئر کروں۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی اسٹوری جو کراچی سے ایک دوست نے شیئر کی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنا واقعہ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پر، جو آپ کو ڈسکرپشن میں شو ہو رہا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان بری آفتوں سے بچائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔